شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے شیطان کبھی شیطان نہیں کہلاتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ ہزاروں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، آسمانوں پر فرشتوں کا امام بنا، جنت کے دروازوں کا محافظ ٹھہرا، مگر ایک لمحے کے تکبر نے اسے ملعون بنا دیا۔ آخر وہ کون تھا؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟ وہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اور وہ کیسے وہ عزازیل سے شیطان رجیم بن گیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مختلف مخلوقات کو مختلف اشیاء سے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو نور سے، انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ مفہوم آیت: اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے شعلہ زدہ آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے اور جن کو اس نے آگ کے شعلے میں پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن۔ شیطان کا شمار جنات میں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان کا اصل نام عزازیل تھا اور وہ زمین کے فرشتوں میں سے تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ جنات کے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا جنہیں بعد میں آسمانوں پر عبادت کے لیے اٹھا لیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں میں بھی ممتاز مقام رکھتا تھا، حتیٰ کہ اسے امام الملائکہ یعنی فرشتوں کا امام بھی کہا گیا، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت کے دروازوں کا نگہبان مقرر کیا گیا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عزازیل ہزاروں سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ اس کی عبادت کی خبر آسمان و زمین کے تمام فرشتوں میں مشہور تھی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شمار ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں کے مختلف طبقات میں سے گزرا۔ ہر طبقے میں اس کا ایک الگ لقب رکھا گیا۔ کسی جگہ اسے عابد کہا گیا، کسی جگہ زاہد اور کسی مقام پر ناجی یعنی نجات پانے والا، مگر اس کے دل میں کہیں گہرائی میں تکبر کا ایک بیج پوشیدہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو فساد اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ سوال جنات کی اس نسل کی وجہ سے تھا جو ان سے پہلے زمین پر آباد تھی اور جس نے فساد اور خون ریزی کی تھی۔ اسی وجہ سے فرشتوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ نئی مخلوق بھی ایسا ہی کچھ کرے گی۔ عزازیل بھی اس وقت انہی فرشتوں کے درمیان موجود تھا اور یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ روایات میں آتا ہے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کریں۔ اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ پہلے وہ خالص مٹی تھی، پھر گیلی مٹی، پھر چپکنے والی مٹی اور بالآخر ٹھیکری کی طرح بجنے والی خشک مٹی بن گئی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے کو انسانی شکل دی اور پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ مفہوم آیات: جب میں اسے مکمل بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا۔ سورۃ الحجر۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور احترام کا سجدہ تھا جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جانا تھا۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا، مگر عزازیل نے، جو اب اس امتحان کی گھڑی میں شامل تھا، انکار کر دیا۔ مفہوم آیات: سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ تھا جس عزازیل کا نام بدل کر ابلیس ہو گیا، جس کا مادہ رحمت سے مایوس اور محروم ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف۔ ناظرین، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کو دلیل اور منطق کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں حکم نہیں مانوں گا، بلکہ اپنی برتری کا دعویٰ کر کے گویا خود کو اللہ کے فیصلے پر معترض ٹھہرایا۔ علماء فرماتے ہیں یہی وہ پہلا قیاس تھا جو نص کے مقابلے میں کیا گیا، اور شیطان کی یہی سوچ آج بھی اس کے پیروکاروں میں پائی جاتی ہے، جو اپنی عقل کو اللہ اور رسول کے واضح احکام پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ تکبر تھا جس نے اسے ہزاروں سال کی عبادت کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا تو اس جنت سے، تو راندہ درگاہ ہے، راندہ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ سورۃ الحجر۔ اس پر ابلیس نے دو باتیں عرض کی، پہلی یہ اسے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے، اور دوسری یہ کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ مفہوم آیات۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ سورۃ الحجر۔ پھر ابلیس نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص اور مخلص ہوں گے۔ سورۃ الحجر۔ اس طرح شیطان نے کھلے عام انسان کی دشمنی کا اعلان کیا اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کا عزم اس طرح بیان فرمایا، میں انہیں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ تو وہ چوپائیوں کے کان کاٹیں گے۔ سورۃ النساء۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، عزازیل کے زمانے عبادت میں فرشتے اس کی محویت اور خشوع کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور وہ آسمانوں کے 4 طبقات میں عبادت کر چکا تھا، مگر جب امتحان کا وقت آیا تو اس کا باطنی تکبر ظاہر ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت سب سے بڑا سبق یہ ہے کسی کی طویل عبادت اور مقام دیکھ کر یہ گمان نہ کیا جائے کہ وہ ہمیشہ اسی حال پر رہے گا، بلکہ اصل چیز دل کا خلوص اور تکبر سے پاک ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہو۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، ابلیس کو جنت سے نکالے جانے کے بعد بھی اس کی دشمنی وہاں تک ختم نہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ یہی موقع ہے اپنی قسم پوری کرنے کا، چنانچہ اس نے چالاکی سے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے نہ رہ جاؤ۔ سورۃ الاعراف۔ اس نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ آخرکار دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہاں سے ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار قسم کھا کر جھوٹا یقین دلانا اور نیک نیتی کا دھوکہ دینا ہے۔ وہ کسی گناہ کو براہ راست گناہ کہہ کر پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے بھلائی، ترقی یا فائدے کے نام پر پیش کرتا ہے۔ ناظرین، شیطان کی حقیقت اور اس کی چالوں کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ہمیں شیطان کی فتنوں سے خبردار کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ وہ ان کا لباس ان سے اتروا رہا تھا تاکہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے، بے شک وہ اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ سورۃ الاعراف۔ علماء بیان کرتے ہیں شیطان انسان پر حملہ کرنے کے کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔ کبھی وہ نیکی کے راستے میں سستی اور تاخیر ڈالتا ہے، کبھی گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، کبھی انسان کو مایوسی اور بے امیدی میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی حسد اور بغض کے ذریعے دلوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح البخاری۔ یعنی وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہ کر اسے وسوسے دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ شیطان سے بچاؤ کے کئی ذرائع
عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا اور تلاوت قرآن پاک شیطان کو دور رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت، صبح شام کی مسنون دعائیں اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہی شیطان کے اثر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ وضو کرتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لینا شیطان کو دور رکھتا ہے، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان انسان کے ساتھ اس کاموں میں شریک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ذہن نشین رہے کہ شیطان کے پاس انسان کو گناہ پر مجبور کرنے کی طاقت نہیں، وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شیطان کی زبان سے یہ اعتراف بھی نقل فرمایا ہے۔ شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، مگر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ سورۃ ابراہیم۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ گناہ کی ذمہ داری آخر کار انسان پر ہی عائد ہوتی ہے، شیطان محض دعوت دینے والا ہے۔ ناظرین، شیطان کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کی کثرت کے باوجود اگر دل میں تکبر، حسد یا خود پسندی جگہ بنا لے تو وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتی ہے۔ عزازیل جیسا عبادت گزار بھی جب اپنی اصل کی بجائے اپنے مقام پر فخر کرنے لگا تو وہ ابھی طور پر ملعون ٹھہرا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی عبادت اور نیکیوں پر گھمنڈ کرنے کے بجائے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے انجام کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے خیر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آج بھی شیطان اپنی اسی قسم کے مطابق انسانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے۔ وہ کبھی وسوسہ ڈال کر، کبھی خواہشات کو مزین کر کے اور کبھی گناہوں کو معمولی دکھا کر انسان کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن جو بندے اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال سے اپنے دلوں کو مضبوط رکھتے ہیں، شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا، جیسا کہ خود شیطان نے تسلیم کیا تھا کہ وہ صرف اللہ کے خالص اور مخلص بندوں پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، تکبر جیسی مہلک بیماری سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے اور ہمیں اپنے مخلص اور خالص بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔